بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دو دن کی غیر حاضری کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج پھر ایک بار آپ کے سامنے شریعت مطہرہ کے پیغامات کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات کو قبول کرنا اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی حق بات پر عمل کرنے کی کہنے والے کو سننے والے کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک اور عالم میں تھے. ہم پر ایک دور گزر چکا ہے کہ ہم کسی اور عالم میں تھے. اسے عالم ارواح کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کی صبح کے لیے جو بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرما لیا ہے اور ان سب کی روحیں عالم ارواح میں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے عالم ارواح سے وہ روح اس عالم ناسوت میں آتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر روحوں کے خزانے سے ایک روح بھی ادھر ادھر نہیں جاتی. ساری روحوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول اور ساری روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیر قبضہ، زیر قدرت، زیر نظر ہے. بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب سوچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جب غور و فکر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک کوئی بہت بڑا بادشاہ ایک بہت بڑی سلطنت کو چلا رہا ہو اور اس کی وسیع سلطنت ہونے کی وجہ سے وہ اس پر پوری گرفت نہ رکھتا ہو تو پھر اس نے مختلف علاقوں میں کچھ گورنر، کچھ حاکم،
کچھ کارندے، کچھ قاضی، کچھ محتسب مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اور حکومتی نظام کو درست رکھنے کے لیے وہ بادشاہ وقت کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ہم نے یہ بچپن سے دیکھا، آج دیکھتے ہیں اور مرتے دم تک یہی کچھ دیکھتے چلے آئیں گے۔ آصف علی زرداری ملک پاکستان کا صدر ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کے 4 صوبے ہیں، بلکہ اب 5 ہو گئے۔ اگر اسے صوبہ کہا جائے تو گلگت بلتستان کا، بلوچستان ہے، سرحد ہے، پختونخوا ہو گیا، پنجاب ہے، سندھ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پرائم منسٹر ایک پورے ملک پر 5 صوبوں پر کس طرح وہ گرفت رکھ سکتا ہے، حالات سے، ڈیلی حالات سے، ملکی حالات سے باخبر رہ سکتا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، ہر علاقے میں گورنر مقرر کیے اور گورنر براہ راست صدر پاکستان کا منتخب انتخاب ہوتا ہے اور وہ اسی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، وہ اسی سے انسٹرکشن لیتا ہے، ڈائریکشن لیتا ہے۔ تو 5 صوبوں کے 5 گورنر ہیں۔ یہ ہم نے بچپن سے دیکھا، اب دیکھتے ہیں، مرتے دم تک دیکھیں گے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اور ان کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ ان کو اختیارات دیتا ہے کچھ معاملے میں، اور جب کوئی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ اختیارات ان کو منتقل کر دیے ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو۔ ہم نے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ، ہمارے کچھ نادان دوستوں نے یہ عقیدہ مان رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور چونکہ مخلوق کو چلانا، اتنی ساری مخلوق کو چلانا، 18 کروڑ عالم کو چلانا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں منتقل کر دیے، نعوذ باللہ، اور اللہ بے اختیار ہو گیا۔ اب اگر کچھ لینا ہو تو بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کے، تم اسی کے پاس چلے جاؤ اور اسی سے مانگ لو، اور وہ تم کو دے دیں گے۔ اللہ کا در چھوڑ کر پھر بتوں کے در پر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، اللہ کے در کو چھوڑ کر نبیوں اور ولیوں کے در پر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر دستخط دیتے ہوئے انسانوں کو ہم نے صرف پڑھا نہیں، دیکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر جا کر سوال کرتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور جب ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا پاک نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو اختیار دے رکھا ہے تو ہم ان کے پاس اسی دے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار دے کر کیا بے اختیار ہو گیا؟ تم اس کے در پہ کیوں نہیں جانتے؟ تو بڑی سادگی سے وہ یہ کہتا ہے کہ ساڈی خدا سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ ساڈی خدا، قرآن مجید سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یا تو اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاؤ۔ کہیں بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید سے یہ پوچھو کہ اللہ آپ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں تو، کسی اور سے مانگے تو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا، جا بجائے اس بات کی مذمت بیان کی، اللہ نے غصے کا اظہار فرمایا، اپنی ناپسندیدگی کا، ناراضگی کا اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا کہ خبردار میرا در چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا۔ اس لیے کہ میں ہوں تمہارا پیدا کرنے والا، تو پھر تمہاری ضرورتوں کو پورا بھی میں ہی کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ کیا تمہارا پیدا کرنا میرے لیے ضروری تھا؟ یہ سوچو، ہمارا پیدا کرنا کوئی اللہ رب العزت پر ضروری تھا؟ کسی نے کہا تھا اللہ کو کہ محمد بلال کو ضرور پیدا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو آپ کا ایسا کر دیں گے؟ بھلا کون سی طاقت ہے جو اللہ رب العزت سے اوپر ہو؟ کسی نے کہا تھا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ پوری دنیا میں باتیں سن رہے ہیں ان سب کو پیدا کرو، ورنہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے پیدا فرمایا، اپنی رحمت سے پیدا کیا، کوئی ضروری نہیں تھا اس پر پیدا کرنا، نہ میرا نہ آپ کا۔ اس نے اپنی رحمت سے پیدا کیا، اور جب اپنی رحمت سے پیدا کیا تو ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والی ذات ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس نے کوئی دروازہ ایسا نہیں، جب تم بندے میرے ہو، پیدا میں نے تمہیں کیا ہے، تو پھر تمہیں کسی کے در پر جانا کیوں ہے؟ جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا، ذہن میں رہے، اچھی طرح یہ بات ذہن میں بیٹھا دینی چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ اللہ رب العزت نے جس روحوں کو پیدا کرنا ہے، بھیجنا ہے دنیا میں، وہ ساری روحیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک روح بھی اللہ رب العزت کے زیر قدرت سے اور زیر گرفت سے اور زیر پکڑ سے اور زیر نظر سے باہر نہیں ہے۔ ہر ایک پر اللہ کی نظر ہے۔ یہ بندہ نہیں کہ جو 50 بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا ہو اور 400 بکریوں کا اور 1000 بکریوں کا لیور لے کر جا رہا ہو، اور راستے میں ایک بکری ادھر ادھر ہو گئی، اس کو پتہ نہ چلے۔ جب اپنے چراگاہ میں پہنچے، جب اپنے گھر میں پہنچے اور گنے تو پتہ لگے اوہو میں تو ایک کہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے، یہ مخلوق ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مخلوق تو کمزوریوں کا مجموعہ ہے، نقائص کا مجموعہ ہے، عیوبات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت، جب ہم کہتے ہیں نماز میں سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم، تو پہلے ہی ہم یہ کہتے ہیں اللہ ساری کمزوریاں تیرے مخلوق میں ہے، تو خالق ہے اور تو کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمام کمزوریوں سے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، ہر عیب سے۔ بندوں کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد بندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ عیب ہے۔ ہم 2 بیویاں شادی کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اور 4 شادیاں کرنے کے بعد چاروں کو ہم پورا نہ رکھ سکیں تو دنیا تانے دیتی ہے، جو کر نہیں سکتا تھا، رکھ نہیں سکتا تھا تو کی کیوں ہے؟
4 بچے ہو جائیں، 5واں آ جائے اور ہم 5 بچوں کا خیال نہ رکھ سکے تو بندے ہم کو تانا دیتے ہیں کہ یہ تم بچے نہیں سنبھال سکتے تھے تو پیدا کیوں کیے؟ 2 دکانوں سے 3 دکانیں، 4 دکانیں، 5 دکانیں ہو جائیں اور ہم ان کو سنبھال نہ سکیں اور پریشان ہو جائیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ کام اتنا پھیلایا کیوں اگر نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو عیب ہے۔ اور اللہ رب العزت عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا بھی کیا ہے نا تو اللہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ نہ رہے کہ اللہ رب العزت چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد عاجز آ گیا، چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد مجبور ہو گیا، چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اب وہ تھک جاتا ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتا، لہذا اس نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں منتقل کر دیے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں جو بڑا ملک چلاتے ہیں اور اختیارات جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم نہیں چلا سکے تو ہمارے گورنر چلا لیں، ہمارے فلاں چلا لیں، ہمارے فلاں چلا لیں، تاکہ ہمارے سلطنت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اور ہماری سلطنت کوئی کمزور نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت تنہا اس کائنات کو پیدا کرنے والے، ایک کنکر نہیں تھا خدا نے پہاڑ بنایا، ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا اللہ نے سمندر بنایا، ایک چپا مٹیریل نہیں تھا اللہ نے سارا آسمان بنایا، ایک ذرہ نہیں تھا مٹی کا اور اللہ نے ساری زمین بنا دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، طاقت ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو اس عالم سے جب اللہ چاہتے ہیں فیصلہ ہو جائے تو حکم میں ہوتا ہے کہ چلو چلے جاؤ، تو وہ روح آتی ہے انسان کے اندر اور انسان مردہ جسم کے اندر جان آ جاتی ہے۔ جب وہاں سے چلتی ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے کتنی دیر رہنا ہے اس جسم میں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ایک وقت مقررہ ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے ہنگام ہے، کسی کو تو چھوڑ دیا تو 200 سال تک رکھا اور کسی کو پکڑ لیا تو 20 سال میں پکڑ لیا۔ آج کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو چلو 20 کو مار دو، اور آج کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو 40 کو پیدا کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ اپنے نظام کے تحت جب روحوں کو بھیجتے ہیں تو روحوں کو بھیجنے کے ساتھ یہ نظام ہوتا ہے کہ اس روح نے کب تک اس جسم کے اندر رہنا ہے اور کس وقت اس روح نے واپس پلٹ کے جانا ہے۔ بریلویوں کے کسی مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ موت کا وقت بزرگوں کی دعاؤں سے ٹل جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کی دعا سے بھی ٹل جاتا ہے۔ تفسیر قرآن میں لکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے میں اگر اپنی طرف سے کہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بات بنانے کی، قرآن شریف موجود ہے، پارہ دیتا ہوں، آیت کا حوالہ دیتا ہوں، ترجمہ جس کا مرضی ہے اٹھا کر دیکھے۔ حیرانگی تب ہوتی ہے کہ جب ترجمہ بھی خود ایک موقع پر کچھ کرتے ہیں اور دوسرے موقع پر جا کے اپنے ہی ترجمہ کیے ہوئے کی جو ہے دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو ساعتاً ایک لمحہ بھی آگے نہیں اور ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں۔ وقت مقرر ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام وقت آ گیا، اللہ بھی باقی ہے، 1 سال کا کام باقی ہے۔ کہا پیارے سلیمان کام باقی ہے، کام ہوتا رہے گا، لیکن آپ کا وقت آ گیا۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ کام باقی ہے۔ کہا تدبیر ہم بتا دیتے ہیں، گلاس کا شیشے کا گھر بنا لیجیے، اندر جائیے، عصا پکڑ کے کھڑے ہو جائیے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہم آپ کی روح اسی وقت پہ قبض کریں گے۔
اور جنات کو آپ نے کام بتا دینا ہے پورے سانس کا، سارا کام پورے سال کا کرتے رہیں گے، کام مکمل ادھر ہو رہا ہے، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا جس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، نیچے سے وڈ ورم نے، دیمک نے کھانا شروع کیا، وہ کمزور ہوئی، طاقت برداشت نہ کر سکی، لکڑی نیچے سے کھائی گئی، لکڑی ٹوٹ گئی، لکڑی کے ٹوٹتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. فلما خر، جب گر گئے تو تبینت الجن، جنات کو اس وقت پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو سال پہلے ہو گیا. قرآن مجید کا 22واں سپارہ، سورہ سبا کا دوسرا رکوع. اللہ فرماتے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنات غیب کا علم رکھتے تو کبھی بھی اس ذلت آمیز عذاب میں کبھی بھی مبتلا نہ رہتے، وہ سال پہلے کام چھوڑ کر بھاگ جاتے. ان کو تو ڈر تھا، سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ عبادت میں مصروف ہے اور ہمارے دیکھ بھی رہے ہیں، اگر ہم نے کام اچھی طرح نہیں کیا تو ہماری سرزنش کریں گے، ہم کو ماریں گے، ہم کو پکڑیں گے، ہم کو سزا دیں گے. لہذا وہ اپنے دل جمی کے ساتھ کام کرتے رہے. جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام گرنا تھا تب ان پر ظاہر ہوا کہ ان کا تو انتقال سالوں پہلے ہو چکا ہے. اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو کبھی بھی ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے جس روح دنیا میں جا رہی میں بھیج رہا ہوں اس روح کی عمر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس روح نے جو جا رہی ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ روح جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ کے علم میں بھی یہ بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پٹ پر، پیٹھ پر، پشت پر اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا تو سفید رنگ کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلی، اور اس قدر نکلی قیامت تک کی صبح کے لیے جو روحیں آنے والی ہیں نیکوکاروں کی، مومنین کی، اللہ کے ماننے والوں کی، جنتیوں کی، ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پشت پر ہاتھ پھیرتے ہی نکل پڑی. وہ گاڑی جو اسکپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کی گاڑی اسکپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہٹانے میں بے شمار روحیں قیامت تک کے لیے جن روحوں نے آنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا دائیں طرف تو ساری سفید سفید مثل الذر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، چونٹیوں کی طرح ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے چونٹیوں کی شکل میں ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی دائیں پشت سے نکالا اور فرمایا آدم علیہ السلام سے یہ تیرے جنتی بیٹے ہیں، ان کی روحیں دیکھ لیں. اور پھر اللہ رب العزت نے واپس اپنا ہاتھ پھیرا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پشت پر، تو قیامت تک کی صبح کے لیے جتنی جہنمی روحیں تھی کالی کالی چونٹیوں کی شکل میں ساری روحیں آدم علیہ السلام کے سامنے جمع ہیں. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام انہیں بھی دیکھ لے کہ یہ تیرے جہنمی بیٹوں کی روحیں. تو جتنی روحیں آنے والی تھی، اور پھر اسی روحوں کا تو اللہ رب العزت نے اجتماع بلایا تھا نا، اسی روحوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے عہد الست لیا تھا نا، اسی روحوں سے تو اللہ رب العزت نے عہد ازل لیا تھا، عہد الست لیا تھا. قرآن مجید ہے، 9واں سپارہ ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں، یہ کسی مولوی کی پیٹ کی گڑے ہوئے واقعات نہیں، اس کے سوچ کا افسانہ نہیں، یہ کسی ناول نگار کا ناول نہیں ہے، افسانہ نگار کا افسانہ نہیں، یہ قرآن مجید ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک سوال کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی روحیں بھی تھی، میری روحیں بھی تھی. قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان تھے
ساری روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع کر کے اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قرآن مجید کا یہ جواب سنیے کہ سب روحوں نے کہا قالو بلا، ساری روحیں کہنے لگی ہاں بے شک پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہم بھول گئے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو یہ یاد نہ ہونا تمہاری کمزوری ہے، مگر روحوں سے سوال کرنا یہ کوئی غلط واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہیں یاد نہیں، تمہیں تو بہت کچھ یاد نہیں، تمہیں یاد ہے کہ تم کس کلر کی نیپی پہنتے تھے؟ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ کس بوتل میں دودھ پیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ بچپن میں کون سے کیری کوٹ میں کھیلا کرتے تھے؟ یہ چیزیں یاد نہیں، اور یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں نیپی پہناتے تھے تو مان لیتے ہو، ہم تمہیں کاؤ گیٹ پلاتے تھے تو مان لیتے ہو، تمہاری امی نے کہا کہ تم نے 4 سال کی عمر میں ڈومی چھوڑی ہے تو مان لیتے ہو، تمہاری امی نے کہا تھا کہ ہم مدر کیئر جا کر تمہارے لیے ٹالکم پاؤڈر لاتے تھے تو مان لیتے ہو، جو باتیں تمہارے لیے یاد نہیں تمہاری امی نے کہا تو مان لیتے ہو، تو پھر جو باتیں تمہیں یاد نہیں تمہارے رب نے کہا اس پر اعتراض کس چیز کا؟ اس پر اعتراض کس چیز کا؟ یہ تو قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کچھ روحیں ایسی ہیں جس دنیا میں آ کر جنہوں نے اپنے روح کو غلاظت کے ساتھ انہوں نے اختلاط نہیں کیا، غلاظتوں کے ساتھ اپنے روحوں کو ملاوٹ نہیں کیا، ان کی غلاظتوں کے ساتھ ان کی روحوں کی آمیزش نہیں ہوئی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی یاد ہے کہ عہد الست اللہ نے آپ سے لیا تھا؟ فرمایا صرف یاد نہیں ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا تھا اور بائیں طرف کون کھڑا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ مجھے عہد الست کا وہ دن آج بھی یاد ہے جب اللہ نے سوال کیا تھا، اور میری روح کو آج بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوال کی لذتیں محسوس ہو رہی ہے اور یاد ہے، اور اس کی علاوت میرے روحوں میں ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میرے دائیں طرف کس کی روح کھڑی تھی اور میرے بائیں طرف کس کی روح کھڑی تھی۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اللہ کے، اولیاء اللہ کے، جو بتاتے ہیں کہ کن کن مجھے اللہ رب العزت کا اس عہد الست میں اور عہد ازل میں کیا گیا سوال یوں یاد ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو، اور مجھے یوں یاد ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے سوال کیا ہو اور وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہو جیسے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہو۔ میری روحوں کو آج بھی وہ آواز یاد ہے۔ تو میں نے کہا اللہ رب العزت کو یہ بھی معلوم کہ وہ روحیں جو دنیا میں آ رہی کتنی رہیں گی، اور وہ روحیں جو دنیا میں آ گئی ہیں وہ کون سی روح ہیں؟ پاک روح ہیں، ناپاک روح ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جب جنتی ہونا یقینی ہو گیا، جب جہنمی ہونا یقینی ہو گیا تو پھر ہمیں نیکی کا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب روح جنتی ہے اور روح جہنمی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں نیکی کا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا میرے پیارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یاد رکھو اللہ نے جن کی روحوں کو جنتی بنایا ہے اللہ نے دنیا میں آ کر ان کے لیے جنتی کام بھی اللہ نے آسان کر دیے۔ اب تمہارے لیے جنتی والے کام آسان ہو رہے ہیں اور جنتی والے کام کی طرف تمہارا دل دماغ چل رہا ہے اور تمہاری محبتیں بڑھ رہی ہے اور تمہارا تعلق بڑھ رہا ہے اور تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شاید تمہارے حق میں جنتیوں کے فیصلے کر لیے ہیں، اور اگر تمہارے عمل اللہ کی طرف نہیں چل رہے، اللہ کے احکام کی طرف تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے، تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، تو بھی ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے بارے میں کوئی اور فیصلہ کیا ہو۔ توجہ کی ضرورت ہے، رو گر گڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہو۔ مانگو اور اللہ رب العزت سے، اور نیکی والے قدم کی طرف چلنے کے لیے آسانیاں مانگو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام کسی اور طرف رکھا ہو۔
تو یہ روحیں آسمانوں سے جب آتی ہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا ہماری سب کی روحوں کا خزانہ ایک جگہ ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اور عالم ارواح سے اللہ رب العزت اپنے اپنے وقت پر، جس طرح یوں سمجھیے ایک اسٹیشن ہے، ایک بس ڈیپو ہے، بس اسٹیشن ہے، یا پھر ٹرین اسٹیشن ہے، یا یوں سمجھیے جیسے ایئرپورٹ ہے، اور اپنے اپنی باری پر ہر ہوائی جہاز نکلتا ہے، ہر بسیں نکلتی ہے، ہر ٹرین نکلتی ہے، اس عالم ارواح سے اللہ رب العزت اپنے اپنے حکم کے اعتبار سے، اپنے حکمت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے فیصلے کے اعتبار سے آسمانوں سے روحوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، اور وہ روحیں زمین میں آتی ہیں اور انسانوں میں داخل ہوتی ہے، بے جان جسم میں اور مردہ جسم میں داخل ہو کر پھر انسان کے اندر تصرف کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس جسم میں اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے اس کا جو وقت مقرر کیا ہے، اسی لیے جب لکھتے ہیں نا، کبھی اخبار والے، کبھی ٹیلی ویژن والے بھی یہ بول دیتے ہیں کہ بدقسمتی سے جوانی میں چل بسا، یا وقت سے پہلے چل دیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جانے کی۔ یاد رکھیے کہ یہ جملے کوئی اچھے جملے نہیں ہیں، اس لیے کہ شاید تمہارے اعتبار سے اس کے جانے کا وقت ہو یا نہ ہو، لیکن تم سے زیادہ بہتر جاننے والی ذات جسے اللہ کہتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے بہتر وقت کون سا ہے۔ اور بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں تو یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے کہ وقت سے پہلے چلا گیا، اور نہ مسلمانوں کو اپنی زبان سے جملہ کہنا چاہیے کہ وقت سے پہلے کیوں چلا گیا، ہائی کس دن اور رہ جاتا تو اچھا تھا، اس کی بدقسمتی کہ وقت سے پہلے چلا گیا۔ نہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو پتا ہے تمہارے لیے بہتر وقت کون سا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج تھوڑے سے وقت میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، کل زیادہ وقت مل جاتا، شاید تمہارے مقدر میں بے ایمانی لکھی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، بلایا، اور بلانے کے بعد اس کی گردن مروڑ دی، حتی لقی غلاما فقتلہ، قتل کر دیا اس کو۔ اور تفسیر میں آتا ہے جس طرح ہم کوئی چیز نچوڑ لیتے ہیں، کسی چیز کو مروڑتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو پکڑا اور مروڑ دیا، چھوٹا سا تو بچہ تھا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا کر دیا آپ نے اے خضر علیہ السلام، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بے گناہ جان کو آپ نے مار دیا بغیر کسی وجہ کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ یہ قرآن مجید کا 15واں سپارہ اور آخری آیت، اور 15واں سپارہ ختم اس آیت پر، اس ترجمہ پر جو میں نے کہا، اور 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، میں نے تو آپ کو چلنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، صبر نہیں ہو سکے گا، میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہ کریں، پھر بھی آپ نے سفر کرنے کی ٹھان رکھی، اور میں نے کہا آپ کو چپ رہنا پڑے گا، میرے کسی کام پہ آپ نے جو ہے بولنا نہیں ہے، اور آپ نے بولنا شروع کر دیا۔ پھر جب پورا واقعہ ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ایکسپلین کیا وہ یہ تھا، اما الغلام فکان ابواہ مومنین، جس بچے کو میں نے مار ڈالا، بچپنے میں جس کی گردن کو مروڑ کر میں نے مار ڈالا، فکان ابواہ مومنین، ان کے ابا اور ان کی اماں دونوں مومنین تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اللہ کے علم میں تھا کہ اگر یہ بچے کو جوان کر دے، ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، اس بچے کی محبت میں آ کر ماں باپ کو اللہ کا نافرمانی پر مبتلا کر دے گا یہ بچہ، بلکہ اللہ کے کفر پر مبتلا کر دے گا، اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں گے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا،
اللہ کے یہاں انصاف ہے. موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ نے یہ بچہ لے لیا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کو بچہ بھی دینے والے ہیں. کتابوں میں آیا ہے پھر اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو تو لے لیا, پھر اس کے بعد ایک بیٹی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور اس بیٹی کا نکاح ہوا جس کے بطن سے اللہ نے 9 نبی پیدا فرمائے علیہ السلام. اللہ کے 9 نبی پیدا ہوئے. اندازہ لگائیے یہ ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچپن میں اس کو مار ڈالا, یہ اس کے مرنے کی عمر تھی. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت کے اس کے باپ پہ کیا فیصلے ہیں؟ تمہارے اعتبار سے تم اگر اللہ ہوتے یا اللہ کے مشیر ہوتے تو یہ کہنے کا حق رکھتے تھے, لیکن تمہیں اللہ رب العزت نے نہ خود اپنا پارٹنر بنایا ہے, نہ مشیر بنایا ہے, نہ تم نے اللہ رب العزت کی قدرت میں اس کے پیدا کرنے میں تم نے ساتھ دیا ہے. پھر تم یہ بولنے کا حق کس طرح رکھتے ہو؟ تمہارا تو کام یہ تھا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میرے رب کے جو فیصلے ہیں, بندے کا کام ہے رب کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرنا اور اس کو قبول کرنا, نہ کہ اللہ رب العزت کو ایڈوائس دینا. تو جو بچہ جس عمر میں مر گیا, چھوٹے عمر میں مر گیا, جوانی کی عمر میں پہنچ کر مر گیا, شادی سے پہلے مر گیا, شادی کے بعد مر گیا, 40 سال کی عمر میں مر گیا, جو مسلمان, جو انسان, بالخصوص جو مسلمان جس عمر میں دنیا سے جاتا ہے, مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ جملے زبان سے یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ جملہ حد درجے کا خطرناک جملہ ہے. وہ یہ کہے کہ اس نے جوانی ہی نہیں دیکھی تھی کہ اس کے موت آ گئی, اس کو کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہیے تھا. اگر کسی کو کسی نیکی کی وجہ سے, اگر کسی کو کسی وجہ سے کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہیے تھا تو دوستو ہمارا تو یہ نعرہ ہونا چاہیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی صبح کے لیے زندہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, اور ایک ایک سیکنڈ کے بھی کچھ حصے ہوتے ہوں تو وہ ایک ایک سیکنڈ انسان کے لیے رحمت تھے, پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے, زمین والوں کے لیے رحمت تھے, آسمان والوں کے لیے رحمت تھے, تمام کائنات کے. اور جہاں جہاں خدا کی خدائی پھیلی ہوئی ہے وہاں خدا سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بستی ہے. ان تمام مخلوق کے لیے ایک ایک لمحے, ایک ایک سیکنڈ رحمت تھے. لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساری زندگی زندہ رہنا چاہیے تھا. ہماری تو یہ التجا اور ہماری تو یہ سوچ ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے وقت میں, اللہ نے اپنے قدرت کے اعتبار سے, اپنی حکمت کاملہ اور بالغات اعتبار سے 63 سال کی عمر میں اللہ اپنی رحمت نے بلا لیا. تو کسی کو یہ زبان اس انداز سے بالخصوص مسلمان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اخباروں میں بھی لکھ دیتے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن میں بھی آ جاتے ہیں, کبھی کسی کے یہاں کوئی بچہ مر جاتا ہے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں, یار بڑے بچپنے مر گیا, کوئی 4-5 سال اور جیو جاتا تو چنگا نہیں ہے, کوئی اور دن زندہ رہ جاتا, کاش یہ نہ مرتا. بھائی اللہ کو پتا ہے کہ اس کا بہترین وقت جب وہ آیا نہیں تھا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ اس نے رہنا ہے. اور جب اس کی روح کو دنیا میں بھیج رہے تھے, اللہ نے اس کے ساتھ ایک وقت مقررہ رکھا ہوا ہے, اور اس وقت مقررہ پر اس روح نے واپس چلے جانا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کاش اس کو زیادہ رہنے دیتے, گویا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کا فیصلہ غلط تھا, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. لہذا میرے دوستو, میں یہ کہہ رہا تھا ایک وقت مقرر ہے روحوں کے آنے کا, اور ایک وقت مقررہ ہے روح کے اس دنیا سے جانے کا. آنے سے پہلے یہ روحیں عالم ارواح میں جمع تھی, رہتی عالم ارواح میں تھی, اور اللہ رب العزت کے اپنے اذن سے, اللہ کے اپنے حکم سے, جس وقت اللہ رب العزت نے چاہا, جب چاہا, اللہ رب العزت نے اس کو بھیج دیا. یہ انسانی جسم میں آ گئی, اس عالم میں آ گئی, اور اس عالم میں رہنے کے بعد اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے, اور اس وقت مقررہ کے بعد اس روح نے واپس انسان کے جسم سے نکل جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روح یہاں سے نکل کر جاتی کہاں ہے؟
یہ روح نکل کر جاتی کہاں ہے، اس کا مستقر کہاں ہے، اور جہاں جا رہی ہے کیا وہاں جا کر آزاد ہے؟ جس طرح یہ روح عالم ارواح میں تھی، ہم نے بتا دیا آزاد نہیں تھی، اس دنیا میں آئی، یہ اپنے رہنے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے، آنے جانے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ روح نکل جاتی ہے، اللہ واپس بلا لیتا ہے، تو یہ روح واپس کہاں جاتی ہے؟ اور جہاں اسے بھیج دیا جاتا ہے، کیا یہ وہاں جا کر آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی ہے گھومے، جہاں مرضی ہے پھرے؟ کوئی اس روح کو ٹوکنے والا، کوئی اس روح کو پوچھنے والا، کوئی اس کی لک آفٹر کرنے والا قیامت تک کی صبح کے لیے نہیں ہے۔ آیا ایسی کوئی بات ہے، یا پھر ایسی کوئی بات ہے کہ نہیں جس طرح یہ آنے سے پہلے اللہ کے زیر قبضے میں تھی، آنے کے بعد اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو وہاں جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیر گرفت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیر قدرت ہے، یا پھر یہ آزاد ہے؟ سوال یہ ہے، اور اسی سوال کو میں نے اپنی آخری مجلس میں یہاں پر لا کر بات چھوڑی تھی کہ میں بتاؤں گا کہ یہاں سے روح جاتی کہاں ہے مرنے کے بعد، اور پھر وہاں جانے کے بعد اس روح کا کیا اسٹیٹس ہے، اس روح کا کیا مقام ہے۔ سو یاد رکھیے، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا بہت مختصر کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں انسان آنے کے بعد اعمال کے اعتبار سے مختلف درجے رکھتا ہے، تفاوت ہر ایک کے اعمال میں، اور ہر ایک مختلف درجے کے اعمال کرتے ہیں، کوئی بہت ہی نیک ہے تو کوئی نیک ہے، بہت نیک ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صالح ہے، کوئی کم نیک ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے اعتبار سے بھی اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کوئی عام بستر کی موت پر مرتے کے ہوا جاتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہوا جاتا ہے، کوئی اللہ کو یاد کرتا ہوا جاتا ہے، کوئی کس انداز سے جاتا ہے۔ تو جس طرح اس کی روحوں نے اس دنیا میں نیک عملی کا ثبوت دیا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اعتبار سے اور بدیوں کے اعتبار سے روحوں کے اللہ نے مستقل ٹھکانے بنا رکھے۔ ہر روح ایک جگہ نہیں جاتی، اللہ رب العزت نے روحوں کو، بعض روحوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مرنے کے بعد جب روحیں جاتی ہیں تو ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر آزادی دے رکھی ہے کہ جنت میں چلی جاؤ، اور اس کی روحیں جنت کے اندر قیامت تک کی صبح کے لیے پھرتی رہیں گی۔ حضرت جعفر طیار کا قصہ اس دن میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ رب العزت نے ان سے اپنے سامنے حاضر کرنے کے بعد فرمایا، جعفر میں آپ سے اتنا خوش ہوں، آپ نے میرے دین کے لیے اتنا کیا ہے، جائیے آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور حضرت جعفر طیار پورے جنت میں فرشتوں کے ساتھ پورے جنت میں اڑ رہے ہیں، پورے جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بات سنا رہا ہوں، حضرت علی کے بڑے بھائی کا واقعہ سنا رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں مسلمان۔ یہ اور بات ہے کہ 2 بھائی ان کے طالب اور عقیل، یہ تو اللہ کے اختیار میں، انک لا تہدی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی دے۔ جسے ہدایت دینا ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، ہدایت کس کو دینی ہے، کہاں دینی ہے۔ محروم کر دے تو نوح علیہ السلام کی بیوی محروم ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی محروم ہے، محروم کر دے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا محروم ہے، کتنا چاہتے ہیں، آخری وقت تک کوشش ہے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، 12واں سپارہ 4تھا رکوع۔ پانی چڑھ رہا، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا، کشتی 7 سال لگا رہے ہیں کہ بیٹا ضد بازی نہ دیکھا، اے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ ارکم معنا،
ولا تکم مال کافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں مت بن، نہ بیٹا اس طرح نہ کر۔ وہ کہتا ابا میں پہاڑ کی چوٹی پر سے پہنچ کر اپنی جان کو بچا لوں گا۔ فرمایا بیٹا اس طرح کی ضد بازی نہ کر، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں نافرمانوں کو۔ بیٹا بیٹھ جا۔ لیکن بیٹا ایک ہی ضد بنا رہا تھا، اور باپ ان کو منوا رہا تھا، منا رہا تھا۔ اتنے میں ایک موج آئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس موج کی نظر ہو کر دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قرآن مجید ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ غرق ہونے والوں میں ہو گیا، نہ دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس نادان دوست؟ یہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن پر آپ سنیں گے، اللہ نے سارے اختیار، مسئلہ مختار کل، سارے اختیار اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اپنے نبیوں کو دے دیے۔ اللہ کے بندو، سارے اختیارات دے دیے ہوتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کی بیوی کبھی کافر نہ ہوتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی۔ کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی نبی ملے گا کہ جو یہ چاہتا ہو ساری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن میری بیوی مسلمان نہ ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پیغمبر جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد مکہ کی گلیوں میں ناچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے بلال بڑا خوش نظر آ رہا، ناچنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آیت نازل ہوئی آپ نے سنی نہیں؟ کہا سنی تو ہے، اس میں ناچنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، محمد الرسول اللہ کے قبضے میں نہیں دی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے قبضے میں ہدایت ملتی تو پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایت دیتے، پھر اپنے عزیزوں کو ہدایت دیتے، خاندان والوں کو ہدایت دیتے، مکہ والوں کو ہدایت دیتے۔ ہدایت چلتے چلتے حبشہ تک آتی، پتہ نہیں بلال مسلمان بنتا بھی نہ بنتا۔ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، مکہ والوں کو کافر رکھا تو حبشہ سے بلال کو مسلمان بنا دیا۔ ہدایت اپنے قبضے میں رکھی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ چاہیں تو نوح علیہ السلام کی بیوی محروم ہدایت سے، لوط علیہ السلام کی بیوی محروم ہدایت سے، نوح علیہ السلام کا بیٹا محروم ہدایت سے، ابراہیم علیہ السلام کا ابا محروم ہدایت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا ہدایت سے محروم، چند چچوں کے علاوہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، بیٹے سارے مسلمان ہو گئے پہلے، اہلیہ ساری مسلمان ہو گئی پہلے، اور حضرت عباس بہت بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، بڑی عمر میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، اس کے علاوہ ابو جہل نہیں، ہدایت میں نہیں ملی، ابو لہب ہدایت میں نہیں تو نہیں ملی، ابو طالب نہیں تو نہیں ملی، کئی چچا زاد بھائی رشتہ دار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے ہدایت نہیں دینی تھی، نہیں ملی۔ میں حیران ہوتا ہوں جب ان بھائیوں سے جب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مختار کل، اللہ نے سارے خدائی اختیارات ان کو دے دیے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے اختیارات ان کو دیے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اللہ نے دے دیا اختیار، جس کو چاہے ہدایت دے، تو پھر ہدایت ان کے لیے کیوں نہیں؟ سب سے پہلا سوال یہاں اٹھتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر براہ راست انگلی اٹھتی ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں دی۔ قرآن مجید کے اس حکم کو ماننے میں بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے کہ ہدایت کا دینا نہ دینا انسانی بس میں نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ وہ تو اس کے اختیار، کتنا سکون ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ملی ابو لہب کو ہدایت؟ کیوں نہیں ملی ابو جہل کو ہدایت؟
کیوں نہیں ملی ابو طالب کو ہدایت اتنے کچھ کرنے کے باوجود بھی؟ سیدھا سا جواب، انک لا تہدی من احببت، ہدایت کا دینا کام کس کا ہے؟ اللہ۔ اور اگر کہیں نہیں، ہدایت کا دینا محمد الرسول اللہ کے قبضے میں، سارے خدائی اختیار ان کے قبضے میں، تو پھر انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں کہ اللہ نے سب اختیار بھی دے دیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ داروں میں اتنے رشتہ دار جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا، انہیں معلوم کرنا پڑے گا، باتیں بنانی پڑے گی، لانا پڑے گا، اس سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت آ سکتی ہے مگر ان سوالات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب یہ روحیں آ جاتی ہے، آنے کے بعد یہ روحیں جاتی کہاں ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ جس طرح نیک اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے تفاوت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان روحوں کا مقام رکھا ہوا ہے۔ کسی کی روحیں جنت کے اندر ہیں تو کسی کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے باہر رکھتے ہیں۔ جنت کے اندر نہیں گئی ابھی، لیکن جنت کے باہر رہ کر وہ روحیں جنت کا نظارہ کرتی ہیں، جنت کو دیکھتی ہے، جنت والوں کو دیکھتی ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اس کا، اور کہتی ہے رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ۔ ان کی تسبیح ہوتی ہے، ان کے زبان پر یہ ورد ہوتا ہے کہ ربا جلدی سے قیامت لے آ، تاکہ قیامت جلدی آ جائے، دروازے کھلے اور ہم بھی اندر جا کر جنت کی نعمتوں کے مزے اڑائیں، جلدی قیامت لے آ۔ اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت علیین میں رکھتے ہیں، کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت بیر زمزم میں رکھتے ہیں۔ تو مختلف ٹھکانے ہیں نیک روحوں کے، اسی طرح روحوں کے، بد روحوں کے، بری روحوں کے، گنہگار روحوں کے، خدا کی نافرمان والی روحوں کے بھی بڑے درجے ہیں۔ حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو حدیث پاک آپ کو بتاتی ہے، ایک حدیث نہیں کئی حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور جب ان حدیث پاک کا احاطہ کرنے والوں نے کیا، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پر جو شاگرد رشید ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے کتاب الروح ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی کتاب الروح رکھا ہے، اور اس کے اندر روح اور روحانیت کے بے شمار واقعہ لکھے ہیں، اور یہ ساری حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی روحیں یہاں رہتی ہے، یہاں رہتی ہے، یہاں رہتی ہے۔ تو بظاہر ایک سادہ نظر والا جب دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حدیث روح کہاں رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ادھر رہتی ہے کہ ادھر رہتی ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں یہ عام سادہ نظر انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ حدیثوں کو سمجھے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے سمجھائیں، جن کی ساری زندگی حدیثیں پڑھتے پڑھانے میں گزری ہے، حدیثوں کے سمجھے اور سمجھانے میں گزری ہے، حدیثوں کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے گزری ہے، پھر ان کو پتا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی ایک حدیث میں کسی ایک شخص کے اور تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مختلف حدیثوں میں مختلف انسانوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انسان جس طرح اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اس طرح حدیث پاک میں مختلف اعمال والوں کی روحوں کے مختلف درجات بتا رہے ہیں۔ اور دوستوں، آج کی مجلس میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد روح وہاں بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ روحیں جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اور امر کی پابند ہے، اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہے کہ جہاں جانا چاہیں وہاں جائیں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کو یہ روحیں اپنے گھروں کے منڈیر پر دروازے پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے کیا پکایا ہے، اگر اچھا پکایا ہے تو روح دعائیں دیتے ہوئے جاتی ہے، اور اگر کچھ نہیں کیا ہوا ہے تو بد دعائیں دیتے ہوئے جاتی ہے۔ دوستو،
یہ سارے کے سارے انسانی ڈھکوسلے ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، صحیح حدیث سے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اللہ رب العزت کے وہاں بھی حکم کی پابند ہے۔ ہاں، یہ اس کا میں انکار ہرگز نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں، نہ ہمارے بزرگوں نے کیا، کہ اگر اس جگہ پہ جا کر اللہ دوبارہ ان روحوں کو دنیا میں بھیجنا چاہیں اور یہ روحیں دنیا میں واپس آ سکتی ہیں کہ نہیں، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عالم ارواح سے اس جہاں میں بھیجتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد جہاں روحیں گئی ہے وہاں سے بھی اللہ جب واپس بھیجنا چاہے تو اللہ کی قدرت سے بات نہیں ہے۔ آتی بھی ہیں، آ سکتی بھی ہیں، آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آ سکنے کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ بھیج دے تو کیا یہ روحیں واپس آ سکتی ہیں؟ یقیناً آ سکتی ہیں۔ جب اس کا حکم ہو جائے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن آتی رہتی ہیں اپنی مرضی سے، چلے جانے کے بعد کہ یہ کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں جانے کے بعد آزاد پھرتی ہیں، جہاں مرضی ہے وہاں جائے، جیسی مرضی ہے وہاں کرے، مرضی ہے تو آپ کے گھر میں ڈیرے لگا لے اور مرضی ہے تو ان کے گھر میں ڈیرے لگا دے، اچھی روحیں ہوں تب بھی اور بری روحیں ہوں تب بھی۔ یاد رکھیے یہ کسی اور فرقے کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، یہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہرگز نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے جہاں تھی وہاں بھی اللہ کے زیر قدرت، جب دنیا میں آئی وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیر امر، اور مرنے کے بعد یہ روحیں جہاں بھی جاتی ہے جیسے ابھی میں نے بتایا وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ہی پابند یہ روح رہتی ہے۔ اور ان روحوں کو اپنی مرضی سے اللہ رب العزت نے وہاں آزاد نہیں چھوڑا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت کی زیر نگرانی ہے، زیر قبضہ ہے، زیر قدرت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انہیں دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کرے تو جس طرح اس جہاں سے اس دنیا میں آ جاتی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ روح امر ربی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، عالم ارواح سے انسان کے اندر آ سکتی ہے، تو انسان کے جسم سے چلے جانے کے بعد اللہ پھر دوبارہ اس جہاں میں ان روحوں کو بھیجنا چاہیں تو بھیجنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ کہ ہر جمعرات کو آنے کا یقینی ہونا، روحیں مرضی سے آزاد پھرتی ہیں، جب مرضی ہے جہاں مرضی ہے انہیں بلا لیا جائے۔ بعض پیروں فقیروں نے، عاملوں نے، درویشوں نے یہ ڈھکوسلے بنا رکھے ہوئے ہیں کہ میں کل تم اتنے پیسے دے دو میں تمہارے ابا کی روح کو حاضر کر کے بات کرا لوں گا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ پیر فقیر ہوئے یا خدائی اختیار کے مالک ہوئے، پیسے تم ادھر پھینکو اور تمہارے ابا کی روح ادھر حاضر۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ لوگوں کے ایمان کو، سادہ لو انسانوں کو، مسلمانوں کو، ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ امت مسلمہ اس سے گزر رہی ہے۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی عقل دے، اتنی سوچ دے کہ جس طرح عالم ارواح سے اپنی مرضی سے آپ روح نہیں بلا سکتے، اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان روحوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا کی کوئی طاقت واپس بلا نہیں سکتی۔ آج کی مجلس میں اتنی بات، جب اگلا سبق اسی حوالے سے آگے بڑھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا کچھ واقعات کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان روحوں کو اپنے اذن سے اس دنیا میں جو جہاں سے جا چکی تھی، اللہ نے ان روحوں کو اپنے اذن سے دنیا میں بھیجا ہے۔ کب آئی، کس کے لیے آئی، کچھ واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل نہیں پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے جو انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد کریں گے۔